اس کے علاوہ اللہ کی ہمارے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، اس پر ہم غور کریں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور میں اور آپ جو انسان بنے ہیں تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چٹھی تو نہیں لکھی تھی، کوئی درخواست تو نہیں لی تھی، کوئی لیٹر پیڈ پہ ہم نے کوئی رکا تو نہیں بھیجا تھا کہ یا اللہ ہمیں جو ہے کتا نہ بنانا، ہمیں بندر نہ بنانا، ہمیں خنزیر نہ بنانا، ہمیں سور نہ بنانا، ہمیں گدھا گھوڑا نہ بنانا، بلکہ ہمیں انسان بنانا۔ ہم نے کوئی درخواست نہیں کی، کوئی دعا نہیں کی، کوئی رکا نہیں لکھا، کوئی ہم نے لیٹر نہیں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محض مہربانی ہے، محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں انسانوں کے اندر بھیج دیا، اور پھر انسانوں کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی۔ دیکھنے کے لیے اللہ نے خوبصورت آنکھیں عطا فرمائی ہیں، بولنے کے لیے اللہ نے بہترین زبان عطا فرمائی ہے، سننے کے لیے اللہ نے 2 کان عطا فرمائے ہیں، پکڑنے کے لیے اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا کیے ہیں، چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں پاؤں عطا کیے ہیں، سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں دل دماغ کی صلاحیتیں عطا کی ہیں، جاننے اور پہچان کے لیے اللہ نے ہمیں علم اور معرفت عطا فرمائی ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا، ہماری زبان نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا، ہمارے ہاتھ کام نہ کرتے تو کیسے گزارا ہوتا، ہمارے پاؤں صحیح کام نہ کرتے ہم کیسے زندگی بسر کر سکتے تھے۔ ہم ایک ایک نعمت پر سوچیں، اس کا استحضار کریں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہاتھ کتنے بڑی نعمت ہے، یہ پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو ہمارے بالکل ہر وقت استعمال میں ہیں اور ہمارے ظاہری اعضاء میں ہیں۔ اگر ہمیں آنکھوں کی قدر معلوم کرنی ہے تو کسی نبینے سے پوچھ کے دیکھیں کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس نے ساری زندگی کوئی منظر ہی نہیں دیکھا ہے۔ اگر ہم نے کانوں کی قدر معلوم کرنی ہے تو کسی بہرے سے پوچھیں کہ جس نے ساری زندگی کوئی آواز ہی نہیں سنی ہے۔ ہم نے اگر زبان کی قدر معلوم کرنی ہے تو کسی گنگے سے پوچھیں کہ جس کی ساری زندگی اشاروں پہ چل جاتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے ہاتھ پاؤں کی قدر معلوم کرنی ہے تو کسی اپاہج اور لولے لنگڑے کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کس طرح ٹھوکریں کھاتا ہوا اور گرتا پڑتا ہوا اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ہمیں ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر یہ صرف ظاہری نعمتیں عطا نہیں فرمائی، بلکہ اللہ کا احسان یہ ہے ہمارے جسم کے اندر ایک نظام چل رہا ہے، دل اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے، گردے اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہیں، پھیپھڑے اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہیں، معدہ اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے، اور سارا نظام خود بخود اپنے آپ چل رہا ہے۔ ہم اس کی کوئی نگرانی نہیں کرتے، ہم اس کو کوئی دیکھتے نہیں ہیں، ہم اسے کوئی کنٹرول نہیں کرتے، صبح شام ہم نے اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی ملازم نہیں بٹھائے ہوئے ہوتے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر چھوٹی سی کوئی مشینری بنائی جائے تو پھر اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس پر نگران بٹھائے جاتے ہیں۔ ملوں کا وزٹ کریں، لوگوں نے مشینریاں بنائی ہیں، اس کو چلانے کے لیے انسان، اس کو صاف کرنے کے لیے انسان، اس کو دیکھ بھال کرنے کے لیے ملازم، اس کی صفائی کرنے کے لیے نوکر۔ وہ صحیح کام کر رہی ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے نوکر وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارا دل صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ہمیں کبھی کوئی ملازم رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہمارا معدہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ہمیں کوئی نوکر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہمارا دل دماغ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کبھی ہمیں جو ہے دیکھنے کی اور پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ یہ خود بخود کام کر رہی ہیں اور بالکل صحیح طور پر کام کر رہی ہیں۔ جس کے ذمہ جو کام لگا ہوا ہے وہ اسی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہا ہے، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک ہفتے کی بات نہیں ہے، یہ ایک مہینے اور سال کی بات نہیں ہے۔ ہماری زندگی 40 سال ہو تب بھی یہ کام کر رہی ہیں، ہماری زندگی 50 سال ہو تب بھی یہ کام کر رہی ہیں، ہماری زندگی 60-70 سال ہو تب بھی یہ کام کر رہی ہیں، اور بالکل صحیح کام کر رہی ہیں، اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں۔ کسی کے کام میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو رہی، کسی کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر رہا، کہیں کوئی نقص پیدا نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا انعام ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ اندر کا نظام چل رہا ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان بنایا ہے تو پھر انسان بنا کے جہاں ہمارے اوپر اور بہت ساری نعمتیں کی،
وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہر دور میں ہر حال میں ہمارے کھانے پینے کا اہتمام بھی کیا ہے. جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی، ہمارے جسم کو ضرورت تھی، ہمارے بدن کو ضرورت تھی، اللہ نے اسی لمحے اسی موقع اسی چیز میں ہمیں وہ چیزیں مہیا کی ہیں. اگر کسی وقت میں ہمیں دودھ کی ضرورت ہے ہمیں دودھ دیا جاتا ہے. اگر کسی وقت میں ہمارے جسم کو خون کی ضرورت ہے اللہ نے خون کا انتظام کر دیا. ہمارے جسم کو دودھ کی ضرورت ہے دودھ مل جاتا ہے. ہمارے جسم کو نرم غذا کی ضرورت ہے ہمیں نرم غذا اللہ نے مہیا کر دی. ہمارے جسم کو سخت خوراک کی ضرورت ہے اللہ نے ہمیں سخت خوراک مہیا کر دی. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. دنیا کے اندر آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نوکری نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے، ہم مزدوری نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے، ہم زمین پہ محنت نہیں کریں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم ملازمت نہیں کریں گے ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم یہ کام نہیں کریں گے ہم کھائیں گے کہاں سے. میرا اللہ کہتا ہے تم جب کچھ نہیں کر رہے تھے تب بھی تمہیں اللہ کھلا رہا تھا. آج جب سب کچھ کر رہے ہو تو پھر بھی تمہیں اللہ ہی کھلا رہے ہیں. ہمیں اللہ کیسے کھلاتے ہیں، کس حال میں کھلاتے ہیں، کہاں کہاں کھلاتے ہیں، کس ذریعے سے کھلاتے ہیں، اور اس میں اللہ کی کیسی رحمت ہوتی ہے. آپ ذرا اس پر غور کریں. بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اب رحم کا اندھیرا بھی ہے، پیٹ کا اندھیرا بھی ہے، رات کی تاریکی کا اندھیرا بھی ہے، اور بچہ ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہے اور وہاں پر کوئی انسان خوراک پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی ملازم خوراک پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی نوکر خوراک پہنچانے والا نہیں ہے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے لیے خوراک کا ایسا انتظام کر دیا کہ اس کی ماں جو کچھ کھاتی ہے وہ خون بن کے اس بچے کی خوراک بنتا ہے، خون بن کے اس کی غذا بنتا ہے. وہی خون اسی سے اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، اسی خون سے اس کے لوتھڑے بنتے ہیں، اسی خون سے اس کا گوشت بنتا ہے، اسی خون سے اس کے اعضاء بنتے ہیں، اسی خون سے اس کی آنکھیں بھی بن رہی ہیں، اس کی زبان بھی بن رہی ہے، اس کا چہرہ بھی بن رہا ہے، اس کے ہاتھ بھی بن رہے ہیں، اس کا پورا وجود بن رہا ہے. یہ صرف اور صرف خون سے بن رہا ہے اور وہ خون اسے ماں کے پیٹ سے مل رہا ہے. ماں جو کھاتی ہے وہ بچے کی غذا بن رہا ہے، بچے کی خوراک بن رہا ہے. ماں جو پیتی ہے وہ بچے کا جسم بن رہا ہے. تو اللہ نے ایسا نظام بنا دیا کہ کھاتی ماں ہے لیکن استعمال بچے کے لیے ہوتا ہے، پیتی ماں ہے لیکن خوراک بچے کو مل رہی ہے، اور اللہ ماں کے پیٹ کے اندر خوراک دے رہے ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں، پڑھے لکھے دوست ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو ہمیں خوراک ملتی ہے، جو ہمیں غذا ملتی ہے، جو کچھ ہمیں کھانے اور پینے کو ملتا ہے وہ ہم منہ کے راستے نہیں کھاتے، ہم اس منہ سے ماں کے پیٹ کے اندر نہیں کھاتے، بلکہ میڈیکل یہ کہتی ہے، ڈاکٹر یہ کہتی ہیں کہ ماں کی یہ جو ناف ہے یہاں سے اللہ نے ایک کنیکشن بچے کے پیٹ کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ رگ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس رگ کے ذریعے سے اس بچے کو خوراک مل رہی ہے، اسے غذا مل رہی ہے، اسے کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں، اور اسی غذا اور خوراک سے اس کا گوشت اور ہڈیاں بن کے اس کا ڈھانچہ بن کے اس کا جسم تیار ہو رہا ہے. اللہ دنیا کے اندر تم نے ہمیں منہ دیا ہے، ہم منہ کے ذریعے سے کھاتے ہیں، لیکن ماں کے پیٹ میں تو نے ہمیں یہاں سے غذا کیوں پہنچائی، منہ کے ذریعے سے غذا کیوں نہیں دی جا رہی؟ تو جواب یہ ملتا ہے میرے بندے، ماں کے پیٹ میں جو تو کھاتا تھا وہ خون ہوتا تھا. خون غلاظت ہے، خون میں گندگی ہے، خون میں نجاست ہے، اس میں کوئی لطافت نہیں ہے، اس میں کوئی پاکیزگی نہیں ہے. اور یہ تیرا منہ پاک ہے، اس کے ذریعے سے تو نے میرا نام لینا ہے، تو نے میری تسبیح بیان کرنی ہے، تو نے میرے محبوب پہ درود بھیجنا ہے، تو نے میرے پاک کلام کی تلاوت کرنی ہے. اسی منہ کے ذریعے سے وہ خون بھی تیرے اندر جاتا. میرے رب کی غیرت برداشت نہیں کرتی. اللہ نے ہمارے منہ کی حفاظت کی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر حفاظت کی ہے، اور جو غذا ہمیں مل رہی تھی وہ ناف کے ذریعے سے اللہ نے پہنچا دی. اور اس میں ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے تمہاری زبان کی حفاظت کی، اللہ نے تمہارے منہ کی حفاظت کی، اللہ نے تمہیں خون نہیں لگنے دیا، تمہارے منہ کو نجاست نہیں لگنے دی، تمہارے منہ کو گندگی نہیں لگنے دی، کیونکہ اسی زبان سے، انہی ہونٹوں سے، یہی سی منہ سے ہم نے اللہ کا نام لینا تھا، اس کی تعریف بیان کرنی تھی. تو سبق یہ ملتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو دنیا میں آ گیا ہے اب اپنی زبان کو گندا نہ کرنا، گالی نہ دینا، غیبت نہ کرنا،
چغلی نہ کرنا، حسد نہ کرنا، کینہ نہ کرنا، بغض نہ کرنا، اپنی زبان کو ان چیزوں سے گندا نہیں کرنا۔ ماں کے پیٹ میں تیرے منہ کی اللہ نے حفاظت کی ہے، نجس چیز کو تیرے منہ میں داخل نہیں ہونے دیا ہے۔ اب تو دنیا میں آ گیا ہے، اب حرام مال کے ذریعے سے اپنے منہ کو گندا نہیں کرنا، یہاں صاف رکھنا، یہ تیرا کام ہے۔ تو اللہ نے ہمارے جسم میں کتنی بہترین طریقے سے غذا پہنچائی، اور مسلسل ماں کے پیٹ میں رکھ کے اللہ نے ہمیں غذا پہنچائی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں جب ایک وقت گزر جاتا ہے اور وہ وقت آتا ہے جب بچے نے دنیا میں آنا ہے، ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا کے پیٹ میں آنا ہے، اب اس وقت بچہ روتا ہے۔ جب ڈاکٹر اس رگ کو کاٹتے ہیں تو چیخ نکلتی ہے، وہ روتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو رونا ہوتا ہے نا، یہ اس بات پر رو رہا ہوتا ہے کہ مجھے خوراک تو یہاں سے مل رہی تھی، مجھے غذا تو یہاں سے مل رہی تھی، مجھے روٹی پانی تو یہاں سے مل رہا تھا، اور یہی رگ کاٹ دی گئی ہے، اب مجھے خوراک کہاں سے ملے گی، اب مجھے غذا کہاں سے ملے گی، اب میں کہاں سے کھاؤں پیوں گا، میرے جسم کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ غیب کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے بندے رو نہیں، جس رب نے تیرے لیے ماں کے پیٹ میں ایک راستہ غذا کا بنایا تھا، آج وہ ایک راستہ بند ہوا ہے، اللہ نے ماں کی چھاتیوں پر 2 راستے تیرے لیے خوراک کے بنا دیے۔ اگر ایک دروازہ اللہ نے تیرے لیے غذا کا بند کیا تو اللہ نے تیرے لیے 2 دروازے غذا کے کھول دیے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بہترین انتظام کیا، چھوٹا بچہ ہو اس کو آپ گائے کا دودھ پلائیں، اسے آپ بھینس کا دودھ پلائیں، اسے آپ بکری کا دودھ پلائیں، کبھی وہ ٹھنڈا ہوگا اسے گرم کرنے کی ضرورت ہوگی، کبھی وہ بہت زیادہ گرم ہوگا اسے ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہوگی، کبھی وہ پھیکا ہوگا اس میں چینی ڈالنے کی ضرورت ہوگی، کبھی اس میں چینی زیادہ پڑ جائے گی اس میں اور دودھ ملانے کی ضرورت ہوگی، کبھی آپ یہ کہیں گے جی اس میں الائچی ڈال لو، یہ اس میں ایسا کر لو، اس کو وہ کرو۔ دنیا کے اندر کسی جانور کا دودھ بچے کو دینا ہو اس کے لیے 1000 قسم کے جتن کرنے پڑتے ہیں، کوششیں کرنی پڑتی ہیں، 1000 طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت پہ قربان جائیں، اللہ نے اپنے بندے کو خوراک پہنچانی تھی، غذا کا اہتمام کرنا تھا، ماں کے سینے سے ایسا دودھ جاری کر دیا کہ جس کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسے ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں چینی ملانے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں گڑ اور شکر ملانے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں الائچی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو پتا تھا یہ بچہ ہے، اس کی خوراک یہ دودھ ہے، یہ چیزیں ابھی اور نہیں کھا سکتا، ابھی یہ چھوٹا بچہ ہے، ننھا پیٹ ہے، چھوٹا جسم ہے، یہ اگر روٹی کھائے گا یہ اس کو ہضم نہیں کر سکے گا، یہ گوشت کھائے گا یہ اسے ہضم نہیں کر سکے گا، یہ دنیا کی چیزیں ابھی نہیں کھا سکتا، یہ فروٹ ابھی نہیں کھا سکتا ہے، اس کی غذا صرف اور صرف دودھ ہے۔ اور جس دودھ کا انتظام اللہ نے کیا ہے وہ ایسا بہترین انتظام کیا ہے کہ وہ موسمی اثرات سے بھی محفوظ ہے، وہ خراب ہونے سے بھی پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ کا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ یہاں سے بندے کو سبق ملتا ہے، میرے بندے دیکھ ماں کے پیٹ میں تھا، وہاں بھی ہم نے تیرے لیے غذا کا انتظام کیا، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا، تو ابھی چھوٹا سا ہے، تیرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے، تیرے پاؤں چھوٹے چھوٹے، تیری لڑکھڑاتی زبان ہے، تو صحیح طرح بول نہیں سکتا، صحیح طرح چل نہیں سکتا، تو صحیح طرح کسی کو اپنی طبیعت بتا نہیں سکتا ہے، تیرے اندر ابھی اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو خود کما کے کھا سکے، کہیں سے لے کے کھا سکے۔ میں رب تجھے یہاں بھی خوراک پہنچا رہا ہوں، رزق کا میں نے تیرے لیے انتظام کر دیا ہے۔ اب وہ ماں اپنے بچے کو 2 سال 2.5 سال تک دودھ پلاتی ہے، اس کے لیے غذا کا اہتمام ہو جاتا ہے، بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اب وہ روٹی کھانے لگا، اب وہ گوشت کھانے لگا، اب وہ دنیا کی چیزیں کھانے لگا۔ چھوٹا بچہ ہے وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ ماں کے دودھ کے بغیر مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، میری زندگی ماں کے دودھ پر اس کا انحصار ہے، ماں کا دودھ ملے گا، سمجھو سب کچھ مل گیا۔ 2 سال کے بعد ماں بچے کو دودھ نہ دے کہ اب تو روٹی کھایا کر، اب تو یہ کھایا کر، اب تجھے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ضد کرتا ہے، مجھے کچھ نہ دو، صرف ماں کا دودھ دے
دو۔ وہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ اس لیے روتا ہے کہ مجھے خوراک یہاں سے مل رہی ہے، مجھے غذا یہاں سے مل رہی ہے، میرے کھانے پینے کا انتظام یہاں سے ہو رہا ہے۔ اگر یہ دو دروازے بند ہو گئے پھر میں کھاؤں گا کہاں سے، میں پیوں گا کہاں سے، مجھے خوراک کہاں سے ملے گی؟ اس لیے وہ روتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے اتنی جلدی مجھے بھول گیا، تجھے یاد نہیں ہے ماں کے پیٹ میں تھا 9 مہینے تک تیری غذا کا انتظام صرف ہم نے کیا تھا، وہاں تیرا ایک دروازہ بند ہوا تھا، تو دنیا کے پیٹ میں آیا، اللہ نے تیرے لیے رزق کے 2 دروازے کھول دیے، اور آج بھی تمہارا رب اعلان کر رہا ہے اگر آج رزق کے یہ 2 دروازے بند ہو رہے ہیں، اللہ تمہارے لیے دنیا کے اندر رزق کے 4 دروازے کھول دیں گے۔ اور پھر جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اب ماں کا دودھ تو نہیں پینا، اب تو گندم کی روٹی کھانی ہے، اب تو مکئی استعمال کرنی ہے، باجرہ استعمال کرنا ہے، چاول استعمال کرنے ہیں، گوشت استعمال کرنا ہے، اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں اللہ نے وہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے کھانے کے لیے بنا دی۔ لیکن اللہ کا احسان دیکھیں، یہ کاشتکار بھائی بیٹھے ہیں، زمینیں کاشت کرتے ہیں، گندم کی فصل ابھی آپ نے کاشت کی ہے، چھوٹی چھوٹی ابھی ہو رہی ہے، یہ زمین ہے، اس میں ہم گندم کا بیج ڈالتے ہیں، بالکل باریک سا دانہ ڈالتے ہیں، بالکل باریک سا دانہ، اور 8 دن نہیں گزرتے وہ ایک کونپل کی صورت میں باہر نکل آتا ہے، بالکل ایک کونپل کی صورت میں۔ اور آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، اسی زمین میں کسی مردے کو دفن کریں، کچھ عرصے کے بعد اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملے گی، اس کا گوشت ختم، اس کی ہڈیاں ختم، چند ایک ہڈیاں پرانی قبروں سے کبھی کبھار مل جاتی ہیں، بس زمین کھا جاتی ہے۔ بھائی انسان کو دفن کرو تو زمین اس کا گوشت بھی کھا جائے، اس کی ہڈیاں بھی کھا جائے، اس کا کفن بھی کھا جائے، سب کچھ کھا جائے۔ کچھ اللہ والے ہوتے ہیں جن کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، جن کے کفن کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور حضور کے غلاموں کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، حقیقت یہی ہے۔ لیکن عام قانون یہی ہے، عام عادت یہی ہے کہ اس زمین میں انسان کو دفن کرو، مردے کو دفن کرو، کچھ عرصے کے بعد کفن بھی نہیں ملے گا، گوشت بھی نہیں ملے گا، ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، اور اسی زمین میں چھوٹا سا بیج ڈالتے ہیں، 8 دن کے بعد باہر نکل آتا ہے۔ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا جس مردے کو تم زمین میں دفن کرتے ہو نا، تو وہ دفن ہونے کے لیے ہے دفن ہو رہا ہے، وہ تمہاری خوراک بننے کے لیے دفن نہیں ہو رہا۔ اور جب تم کسی بیج کو زمین میں ڈالتے ہو اور وہ زمین میں مٹی میں ملتا ہے، زمین کی تہ میں جاتا ہے، اللہ مٹی کو حکم دیتے ہیں خبردار، یہ انسان نہیں ہے، یہ مردہ نہیں ہے کہ جس کو تو ہضم کر جائے، کھا جائے، یہ وہ بیج ہے جس نے بعد میں میرے بندے کی خوراک بن کے باہر نکلنا ہے، اس کو کھانا نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس بیج کو حکم ہے کہ تو نے نکلنا ہے، مٹی کو حکم ہے تو نے اس کے نکالنا ہے۔ اب مٹی سے وہ بیج نکلتا ہے کونپل کی صورت میں۔ مٹی حالانکہ اتنی سخت ہوتی ہے، بسا اوقات پانی لگا دیں اوپر، مٹی اتنی سخت ہو جائے کہ ہمیں ہل چلانا بھی مشکل، ہمیں کھودنا مشکل، لیکن وہ باریک سا بیج، باریک سی کونپل، بالکل باریک سی کونپل اور نرم و نازک، جس کو چھوٹا سا بچہ بھی اپنے ہاتھ سے مسل دے، وہ زمین کے سینہ پاڑ کے شک کر کے جو ہے وہ ہمارے لیے باہر نکل رہی ہوتی۔ اور جب پھر وہ باہر نکلتی ہے، اللہ ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، ہواؤں اب اس پر چلو، اس کو لہلہاؤ تاکہ یہ بڑا ہو اور یہ میرے بندے کی خوراک بنے۔ آسمان کے بادلوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم نے برسنا ہے، اور یہ پانی اس زمین تک پہنچے گا۔ کیوں پہنچے گا؟ اس میں وہ بیج ڈالا گیا تھا جس نے کل کو میرے بندے کی خوراک بننا ہے۔ اب ہوائیں بھی ہماری خدمت کرتی ہیں، زمین بھی ہماری خدمت کرتی ہے، بادل بھی ہماری خدمت کرتے ہیں، آسمان کا سورج بھی ہماری خدمت کرتا ہے، زمین اس بیج کو باہر نکالتی ہے، ہوائیں اس کو لے لہا کے بڑا کرتی ہیں، بارشیں برس کے اس کے اندر آبادی کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سورج جو ہے گرمی اور تپش کے ذریعے سے ہمیں فصل تیار کر کے دے دیتا ہے، سورج بھی ہماری خدمت کر رہا ہے۔ پھر اللہ نے لوہے کو ہمارے تابع کر دیا، ہم اس سے اوزار بناتے ہیں، اسی فصل کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے پتھر ہمارے تابع کر دیے کہ پتھروں کی چکیاں بنا کے اسی گندم کو اب پیستے ہیں، اس سے آٹا بناتے ہیں، اور جب وہ آٹا بن جاتا ہے اللہ نے پانی ہمارے تابع کر دیا، اس پانی کے اندر اس آٹے کو ملا کے اس کو گوندھ دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے ہمارے تابع آگ کو کر دیا ہے، آگ جلا کے اس پر روٹی پکاتے ہیں، اور جب روٹی پک جاتی ہے ہمارے سامنے دسترخوان پہ آتی ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، جانور اور حیوان نہیں ہے۔ اللہ نے رزق سب کو دیا، گائے بھینس بھی رزق
کھاتے ہیں، جانور بھی رزق کھاتے ہیں، انسان بھی رزق کھاتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں ان کے کھانے میں ہمارے کھانے میں فرق ہے۔ گائے چارہ کھائے گی، سر کو جھکا کے کھائے گی، بھینس چارہ کھائے گی، سر کو جھکا کے کھائے گی، گدھا گھوڑا چارہ کھائے گا، اس کا سر جھکا ہوا ہوگا اور سر کو جھکا کے اس سے چارہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے دو ہاتھ عطا فرما دیے کہ میرے بندے تجھے اس رزق کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں سے توڑ، لقمہ بنا، اپنے سامنے لے کے آ اور اس کو کھا جا، کیونکہ تیرا یہ سر اس رزق کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بلکہ اس رازق کے سامنے جھکنے کے لیے۔ ہم دیکھیں اللہ نے ہمارے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں، کہاں کہاں سے اللہ نے ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ اور پھر جب بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، کوئی فوت ہو جائے تو جب ہم تعزیت کے لیے جائیں، افسوس کے لیے جائیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کا اتنا ہی رزق تھا، یہ ختم ہو گیا، اس کا رزق ختم ہو گیا، اس کا دانا پانی ختم ہو گیا، اس لیے یہ چلا گیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، جب تک ایک لقمہ بھی دنیا کے اندر ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے نا، ہمیں موت نہیں آئے گی جب تک اس کو کھا نہیں لیں گے، موت نہیں آئے گی۔ رزق پورا کریں گے تو پھر موت آئے گی۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے۔ جس کی قسمت میں جہاں کا رزق لکھا ہے وہاں تک وہ پہنچ کے رہے گا، اور ضرور بھی ضرور پہنچ کے رہے گا۔ تو اللہ کا کرم ہے۔ اور جب کوئی چلا جائے ہم کہتے ہیں جی اس کا دانا پانی ختم ہو گیا، اس کا رزق ختم ہو گیا، بس اتنا ہی تھا جو اس نے کھا لیا، اب یہ چلا گیا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے نہیں، تیرا رزق ختم نہیں ہوا، تیرا دانے پانی ختم نہیں ہوا، بلکہ نقل مکانی ہو چکی ہے۔ ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا تھا، دنیا کے پیٹ سے آگے برزخ کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ تو جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا میرے رزق کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ نے ایک دروازہ بند کیا، اس کے بدلے میں دو دروازے کھول دیے۔ جب تیرا دودھ چھڑایا جا رہا تھا تو رو رہا تھا کہ میرے رزق کے دو دروازے بند ہو چکے ہیں، اللہ نے تجھے 4 جگہوں سے رزق عطا فرما دیا، آج تو دنیا سے جا رہا ہے، دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا دانا پانی اور رزق ختم ہو چکا، اس لیے یہ دنیا سے چلا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نہیں، اگر دنیا کی زندگی میں میرے حکموں کے مطابق زندگی گزار کے آئے گا، یہاں دنیا کے 4 دروازے تیرے رزق کے بند ہوئے ہیں، میں جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دوں گا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے بہت انعامات ہیں، بڑے انعامات ہیں، لیکن ان انعامات پر ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس پر ذرا غور و فکر کریں کہ نعمتیں تو اتنی ہیں، ہم اگر شمار بھی نہیں کر سکتے، گنتی نہیں کر سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، اب کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا شکر ادا کرو، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان پر میرا شکر ادا کیا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمتیں ہمیں دی۔ ہمارے ہاں بڑا عجیب مسئلہ ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہوا ہے، یہ نہیں سوچتے، یہ ضرور سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نہیں دیا۔ جو دیا ہوا ہے اسے کبھی یاد نہیں رکھا، جو ملا ہوا ہے اس کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اور جو نہیں ملا وہ ہمیں بڑا یاد رہتا ہے، وہ ہمیں بہت یاد ہے کہ ہمیں نہیں ملا، ہمیں گاڑی نہیں ملی، ہمیں کوٹھی نہیں ملی، ہمیں بنگلہ نہیں ملا، ہمیں اچھا مکان نہیں ملا، ہمیں نوکری نہیں ملی، ہمیں ملازمت نہیں ملی، ہمیں اچھی فصل نہیں ملی، ہمیں اتنی زیادہ زمین نہیں ملی، اتنی جائیداد نہیں ملی، اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہوئے۔ یہ ساری چیزیں تو ہم سوچتے ہیں، جو کچھ ملا ہوا ہے یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ نے ایک آنکھ تو دی ہے، دنیا کے لاکھوں کروڑوں کی بھی ایک آنکھ نہیں آتی، ایک زبان کی نعمت جو اللہ نے دی ہے اربوں خربوں میں ایک زبان نہیں ملتی، 2 کان اللہ نے ہمیں دیے ہیں کروڑوں میں نہیں ملتے، جو ملا ہوا ہے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور آ کے بڑے شکوے کرنے لگا، گیلے کرنے لگا، جی میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں تو مارا گیا، حالات اتنے خراب ہیں، زمینوں سے ہوتے ہی کچھ نہیں ہے، نوکری ہے نہیں، بس ایسے گزارا ہی ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بزرگ اس کی باتیں سنتے رہے، جیسے ہمارا ہاں آج کل ہوتا ہے، جب بھی ہم بیٹھتے ہیں بس یہی باتیں کرتے ہیں، جی زمینوں سے تو ہوتے ہی کچھ نہیں ہے، پیداوار تو ہوتی نہیں ہے، اچھا ہو جائے تو بکتی نہیں ہے، بک جائے تو پیسے نہیں ملتے، پورے نہیں ملتے، یہی باتیں ہم کرتے ہیں نا، ہر وقت سوچتے یہی رہتے ہیں۔ وہ بزرگ سنتے رہے،
کہا اچھا یہ بتا، یہ جو تیری آنکھیں ہیں یہ تجھے کس نے دی ہیں؟ وہ کہنے لگا اللہ نے دی ہے۔ یہ جو تیری زبان ہے یہ تجھے کس نے دی ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ نے دی ہے۔ یہ کان تجھے کس نے دیے ہیں؟ اس نے کہا جی اللہ نے دیے ہیں۔ یہ ہاتھ پاؤں کس نے دیے ہیں؟ کہا جی اللہ نے دیے ہیں۔ تیرے اپنے تو نہیں ہیں؟ کہا نہیں ہے۔ کہا اچھا میں تجھے 5 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، اپنی ایک آنکھ نکالنے دے، ایک آنکھ نکالنے دے، 5 لاکھ لے لینا مجھ سے۔ اس نے کہا نہیں کیا بات کرتے ہو، 5 لاکھ لے کے میں کیسے، ایسے تو نہیں ہو سکتا، نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا اچھا 10 لاکھ لے لے، دونوں آنکھیں نکالنے دے۔ کہا نہیں نہیں میں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا اچھا 15 لاکھ لے لے، زبان نکالنے دے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں میں دینے کے لیے تیار نہیں، زبان کے بغیر میرا گزارا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا تیرے 2 ہاتھ ہے نا، ایک سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ مجھ سے لے لے، ایک ہاتھ مجھے کاٹنے دے۔ انہوں نے کہا نہیں کروڑ کی کیا بات ہے، ہاتھ اتنا قیمتی ہے، میں نہیں پیسوں کے بدلے میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ کہا اچھا اتنے کروڑ لے لے، ایک پاؤں کاٹنے دے، ایک سے گزارا کر لینا۔ اس نے کہا نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا نا یہ کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے کروڑوں اربوں خربوں کی پراپرٹی اپنے جسم میں لیے پھرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ بھئی خربوں کا اللہ نے تجھے جسم دے دیا اور پھر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا کچھ تو دیا ہوا ہے، اگر ہم بازار میں جائیں آنکھ لینے کے لیے مل جائے گی؟ جتنی مرضی زمین کسی کو دے دو، کوئی آنکھ نکالنے دے گا ہمیں؟ کسی کو ہم کہیں کہ ہمارے مربے لے لے، ایک زبان دے دے، کوئی دے گا ہمیں؟ ایک ہاتھ دے دے، کوئی دینے کے لیے تیار ہے؟ ہم سے کوئی سودا کرے اور ہمیں کہے 10 مربے زمین کے دیتا ہوں لیکن دونوں آنکھیں نکالنے دے، ہم دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ یہ زیادہ قیمتی ہے۔ آنکھوں کی قیمت زمین سے زیادہ، زبان کی قیمت پیسوں سے زیادہ، ہاتھوں کی قیمت زمین جائیداد مربوں ہر چیز سے زیادہ، پاؤں کی قیمت ہر چیز سے زیادہ۔ کوئی غریب سے غریب آدمی بھی ہونا، اس کو اگر کوئی کہے نا کہ بھی یہ سب کچھ لے لے، اپنا ایک دل نکالنے دے، وہ بھی نہیں نکالنے دے گا۔ کہ میں نے زمینوں کو کیا کرنا جب میری زندگی ہی باقی نہیں رہے گی؟ تو میرے بھائی اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، بہت دیا ہے، ہر لحاظ سے دیا ہے، ہر وقت دیا ہے، ہر طرح سے ہمیں دیا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہوا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہوگا کہ ہم بھوکے رات کو سو جاتے، کچھ نہ کچھ کھا کے سوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھا کے دن گزارتے ہیں۔ جو رب ہمیں دے رہا ہے، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو دے رہا تھا، ان کے آباء و اجداد کو نسل در نسل دے رہا ہے، کیا وہ رب ہماری اولاد کو نہیں دے گا؟ ان کی اولاد کو نہیں دے گا؟ اگلی نسل کو نہیں دے گا؟ ہم پریشان ہوتے نا۔ آج لوگ جو ہے نا جی وہ کہتے ہیں جی جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار نہیں ہوتا، فراڈ نہ کریں تو پیسے نہیں کمائیں گے، 4 پیسے نہیں جمع کریں گے ہماری اولاد کا کیا بنے گا؟ میں نے بڑے بڑے زمینداروں کو دیکھا ہے، وہ زمین کاشت کرتے ہیں تو دوسرے کی زمین اپنی طرف شامل کر لیں، بندہ آگے کر کے ڈال لیتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ تھوڑی سی زمین بڑھ جائے گی، پیداوار میں اضافہ ہو جائے گا۔ زمیندار ہوگا وہ کیا کرے گا؟ دوسرے کا پانی جا رہا ہے اس میں سے توڑ کے اپنی زمین کو لگا لے گا، پانی چوری کر کے لگاتا ہے، کسی کی زمین اپنی طرف شامل کر لیتا ہے، کسی کا چارہ کاٹ لیا، کسی کی فصل کاٹ لی، کسی کا کوئی نقصان۔ کیوں؟ بھائی میں نے اپنے بچوں کی خوراک کا انتظام کرنا ہے۔ بھائی اللہ نے ہمارے آباء و اجداد کو کھلایا، ان کو بھوکا نہیں مارا، ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں بھوکا نہیں مارا ہے، یقیناً وہی ہماری اولاد اور نسل کو بھی کھلائے گا، وہ ان کو بھی بھوکا نہیں مارے گا۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ضرور کھلائیں گے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ضرور پلائیں گے، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ ضرور رزق دیں گے۔ ہم سوچیں، ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے سب سے زیادہ ہمیں عزت عطا کی ہے۔ وہ رب تو کیڑوں مکوڑوں کو بھی بھوکا مرنے نہیں دیتا، وہ تو پرندوں کو بھی بھوکا مرنے نہیں دیتا، وہ تو جنگلوں میں درندوں کو بھی بھوکا مرنے نہیں دیتا، وہ تو کسی زمین کے اوپر رینگنے والے چونٹے کو بھی بھوکا مرنے نہیں دیتا، وہ انسانوں کو کیسے بھوکا مرنے دے گا؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اللہ سے سوال کیا اللہ تو اپنی مخلوق کو رزق کہاں کہاں سے دیتا ہے، کیسے کیسے دیتا ہے، ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا اس کو پتھر پہ مار، پتھر پڑا ہوا تھا اس پہ مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری، پتھر ٹوٹ گیا،
اس میں ایک کیڑا نکلا جس کے منہ کے اندر سبز پتا تھا، سبز پتا اس کے منہ میں، اور اللہ اس کو اس پتھر کے اندر جو اوپر سے بالکل بند ہے وہاں اس کو خوراک پہنچا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت۔ کیڑے مکوڑے اللہ کی مخلوق وہ بھوکے نہیں مرتے، انسان کیسے بھوکے مریں گے؟ اللہ پوری کائنات کو رزق دے رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، جلیل القدر نبی، بڑے پیارے لاڈلے پیغمبر، اللہ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی، اور بادشاہت بھی ایسی کہ ہوائیں بھی ان کا حکم مانتی تھی، آسمان کے بادل بھی ان کا حکم مانتے تھے، ہوائیں اور چرند پرند اور پرندے اور جانور بھی ان کا حکم مانتے تھے، جنات اور شیاطین بھی ان کی بات مانتے تھے، ان کے تابع تھے۔ ایسی اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی بادشاہت عطا کی ہے، اتنے خزانے دیے ہیں، اتنی دولت دی ہے، تیری جتنی مخلوقات ہے میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، انہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں، ان کو میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سلیمان بادشاہت تیری بڑی ضرور ہے، لیکن میری ساری مخلوق کو تو کھانا نہیں کھلا سکے گا، پورا نہیں کر سکے گا۔ اللہ مجھے اجازت دو، میں کھلاؤں گا، میں انتظام کروں گا، میرے پاس نوکر چاکر بڑے خدام ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ 1 سال لگاتار میں کھلاؤں گا، 1 سال لگاتار صبح شام کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، تو نہیں کھلا سکے گا، پورا نہیں پڑے گا، کم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا سال کی اجازت نہیں ہے، 1 مہینے کی اجازت دے دو۔ اللہ نے کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے، تو نہیں انتظام کر سکے گا۔ انہوں نے کہا اچھا 1 ہفتے کی اجازت دے دو۔ اللہ نے کہا نہیں اس کا بھی یہ بھی وقت بہت زیادہ ہے، تو نہیں انتظام کر سکے گا۔ وہ کہنے لگے اچھا 1 دن کی اجازت دے دو، صبح شام 2 وقت کھانا کھلا دوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے، تو نہیں انتظام کر سکے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اللہ پھر مجھے اتنا کمزور بھی نہ سمجھ، 1 وقت کی تو اجازت دے دو، 1 وقت تو میں کھلا دوں، اتنا تو انتظام کر سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھا تیری خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں، کر انتظام۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکوانا شروع کیا، جنات، شیاطین، انسان، نوکر چاکر، خادم، کک، پکوان، پوری سلطنت کے لوگوں کو اکٹھا کیا، پکاؤ پکاؤ پکاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب پکایا جا رہا ہو، ہمارے ہاں تو ہم صبح کو پکاتے ہیں شام کو خراب ہو جاتا ہے، گرمیوں کا موسم ہو تو زیادہ دیر رہتے ہی نہیں، 2-4 گھنٹے میں خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنگلات میں پکوا رہے ہیں لیکن ہوا کو حکم دے دیا چلتی رہنا تاکہ یہ خراب نہ ہو، فریج میں فریز ہو رہا ہے، یہ خراب نہ ہو، ہوا کو حکم دے دیا اس پہ چلتی رہنا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلیے خراب نہ۔ مہینوں لگے پکانے میں۔ جب انہوں نے دیکھا نا میل ہا میل لمبے دسترخوان لگ گئے ہیں، اب یہ کھانا اتنا ہے یہ تو پورا ہو جائے گا، اللہ سے کہا یا اللہ بھیج اپنی مخلوق آئیں اور میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ اللہ نے پوچھا اچھا یہ بتا خشکی والوں کو پہلے بھیجوں یا سمندر والوں کو پہلے بھیجوں؟ حضرت سلیمان نے کہا یہ خشکی والے تو بعد میں بھی آ جائیں گے، کوئی بات نہیں، یہ تو اپنے گھر کی بات ہے، پہلے سمندر والوں کو بھیج دے، وہ دور سے آئیں گے، ان کو واپس بھی جانا ہے، ان کو پہلے بھیج دو۔ اللہ نے حکم دیا، ایک مچھلی سمندر سے نکلی اور اس نے 1 لقمے میں سب کچھ کھا لیا، سب کچھ کھا لیا۔ اور کھانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتی ہے حل من مزید، اور بھی کچھ ہے؟ کچھ ہے تو لاؤ۔ حضرت سلیمان نے کہا یا اللہ میرے اختیار میں کچھ نہیں، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے۔ اس مچھلی سے کہا تو نے اتنا کھا لیا اور روزانہ کھاتی ہے، یہ صرف آج میرا ہی چٹ کرنا تھا، اپنے گھر میں بھی ایسا ہی کھاتی ہے، ہوتا ہے نا شادی میں جائیں تو ہم کہتے ہیں یہاں تو کھاؤ نا دبا کے، اپنے گھر کھائے نہ کھائے، اور روزانہ کھاتی ہے، یہ صرف آج میرے دسترخوان پہ اتنا کھانا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ روزانہ مجھے 3 لقمے ایسے عطا کرتے ہیں جیسے تو نے مجھے 1 لقمہ دیا، آج تیری وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑے گا۔ انتظام تو پیچھے ہوا نہیں کہ فلان جگہ پر دعوت ہے، گھر میں تو کچھ پکایا نہیں ہے، بنا نہیں ہے، اور آگے سے بھی بندے کو کچھ نہ ملے تو پھر بھوکا ہی رہنا پڑے گا نا۔ تو مچھلی کہنے لگی کہ آج 2 لقموں کی بھوک ابھی باقی ہے، یہ روزانہ مجھے ملتا تھا۔ اللہ کھلاتے ہیں۔ جب اللہ سمندروں کی مخلوق کو اتنا کھلا رہے ہیں تو انسان اشرف المخلوق ہے، اللہ اس کو بھوکا مار دیں گے؟ اللہ اس کو رزق نہیں دیں گے؟ اللہ ہماری اولادوں کو نہیں دیں گے؟ ہماری نسلوں کو نہیں دیں گے؟ یقیناً دیں گے، جس طرح ہمیں دے رہے ہیں ہم سے بڑھ کے دیں گے، ہم سے اچھا دیں گے، خوش نما دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں۔ یہ کہا کریں اللہ تو نے جو دیا ہے بس بہت ہے، ہمیں بہت مل گیا،
دوسروں سے اچھا مل گیا، خوبصورت مل گیا، زیادہ مل گیا، بہترین مل گیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور جتنا شکر کریں گے اللہ کہتے ہیں لازیدنکم، میں اس میں اتنا زیادہ اضافہ کر دوں گا، اتنا اس کو بڑھا دوں گا، اتنا اس میں اضافہ کر دوں گا جتنا شکر ادا کرو گے۔ آج کے بعد ہم یہ تہیہ کر لیں، عزم کر لیں کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب کھانے کے لیے بیٹھیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھانا کھلایا۔ کتنے ایسے ہوں گے جن کو یہ بھی میسر نہیں ہوگا، جو فاقے سے ہوں گے، بھوک سے ہوں گے، اللہ تو نے ہمیں کھلا دیا۔ پانی پینے لگے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں شیریں اور میٹھا پانی پلا دیا۔ دودھ پینے لگے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پینے کے لیے دودھ عطا فرمایا۔ کوئی چیز، کوئی نعمت کھانے لگے، آج کے موسم میں کوئی فروٹ کھانے لگے، اللہ تیرا شکر ہے اب تو نے ہمیں یہ پھل عطا فرمایا۔ ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جائیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ جب ہم شکر کریں گے ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، پھر ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ شکر ادا کیا کریں، اور شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے، جو بندہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے نا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز یہ ہم سب کے ذمہ فرض ہے، ہمارے ذمہ بھی فرض ہے، گھروں میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہو جو بھی ہیں، بیوی ہیں، ان کے ذمہ بھی فرض ہے، سب کے ذمہ فرض ہے۔ ہم تہیہ کر لیں، عزم کر لیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں نا، تو ہمارا ایک ایک جسم کا حصہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ ہم زبان سے، دل سے، جسم کے سارے حصوں سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی تعریف یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ بھی اللہ کا شکر ہے، رکوع میں جا کے اپنے سر کو جھکانا یہ بھی اللہ کا شکر ہے، سجدے میں جا کے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا وہ 5 مرتبہ تو کم از کم اللہ کا شکر ادا کرے گا نا، اور یہ فرض بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی سے نماز پڑھیں۔ جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں عزم کر لیں، تہیہ کر لیں کہ ہم نے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی، ہم نماز ضرور پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، کوشش کریں گے نا۔